السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 101 ہے۔ 1 کو واحد کہتے ہیں اور 100 کو کہتے ہیں میاں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے پچھلے سبق میں گزرے ہوئے اور پچھلے اسباق میں گزرے ہوئے جو جمع کے الفاظ تھے ان کو مفرد پوچھا گیا ہے اور ان کی مفرد بتانے کا کہا گیا ہے، اور انہوں نے تدریب اور مشق دی ہے۔ بڑی اہم ہے کہ اس سے انسان کو کسی لفظ کے جمع اور کسی کے مفرد کے حوالے سے پتہ چل جائے گا۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف دیکھیں۔ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ ہات المفردہ، دیکھیں سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ ہات المفردہ کے مفرد بتائیں۔ دراساتن، یہ جمع اس نے ذکر کی ہے، ہم نے اس کی مفرد ذکر کرنی ہے۔ دراساتن کی جمع آتی ہے دراستن۔ اس کے بعد آگے ہے سنوات۔ سنوات یہ جمع ہے سنتن کی، سنتن سال کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے سنوات۔ اس کے بعد ہے شہادات۔ شہادات کا مطلب ہوتا ہے جو ہماری اسناد وغیرہ ہوتی ہیں اور گواہیوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی واحد آتی ہے شہادتن۔ اس کے بعد آگے جامعاتن۔ جامعات کا مطلب ہوتا ہے، جامعہ کا مطلب ہوتا ہے یونیورسٹی۔ ثقافات یہ اس کی جمع ہے ثقافتن۔ ایک ثقافت کو یعنی تہذیب کو کہا جاتا ہے اور ثقافات اس کی جمع آ جائے گی۔ اسی طرح اس کے بعد ہے آگے لغاتن۔ لغات زبانوں کو کہا جاتا ہے اور اس کی مفرد آتی ہے لغاتن، لغاتن۔ اس کے بعد آگے مجلات۔ مجلات مجلہ میگزین کو کہتے ہیں اور یہ جمع ہے، اس کی مفرد آئے گی مجلتن۔ مکتبات، مکتبات یہ جمع ہے مکتبتن کی۔ مکتبہ لائبریری کو کہا جاتا ہے اور مکتبات یہ اس کی جمع آئے گی۔ جنسیات، جنسیہ کہتے ہیں نیشنلٹی کو اور جنسیات اس کی جمع آ جائے گی۔ اس کے بعد آگے ہے مسلمات۔ اس کے بعد آگے ہے مسلمات۔ مسلمات جمع ہے مسلمتن کی اور مسلمتن کہتے ہیں ایک مسلمان عورت کو اور اس کی جمع آتی ہے مسلمات۔ شرفات، شرفات جمع ہے شرفہ اور شرفہ کہتے ہیں گیلری کو۔ زجاجات، زجاجتن سے ہے، زجاجہ کہتے ہیں شیشے کو اور اس کی جمع آتی ہے زجاجات۔ وجبات، وجبتن سے ہے، وجبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک وقت کا یا ایک ٹائم کا کھانا اور اس کی جمع آتی ہے وجبات۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں کسی سے یکم وجبتن تأکل فی اليوم، آکل 3 وجبات۔ اس کے بعد ہے روضات، یہ جمع ہے روضتن کی۔ روضہ آپ کو معلوم ہے تو اس کی جمع کیا آ جائے گی؟ روضات آ جائے گی۔ یہ بہت آسان ہے۔ اب آگے التدریب العاشر کہہ رہے ہیں۔ التدریب العاشر 10ویں نمبر تمرین ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ استبدل مؤنثا بالمذکری، کہ مؤنث کو تبدیل کر دیں مذکر کے ساتھ، یعنی مذکر آئے ہوئے ہیں تو اس کو مؤنث کر دیں، کما فی المثال جیسے کہ مثال کے اندر ہے۔ اور میں آگے آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے۔ مثال اگر تو آپ نے وہ جو اصول اور ضابطے ہم نے بتائے تھے وہ اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی میں اس میں بھی آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے جیسے تعلم اللغۃ العربیۃ یا عمر، تعلم اللغۃ العربیۃ یا عمر، سیکھو عربی زبان کو اے عمر۔ آپ نے کسی اپنے دوست کو کہنا ہو کہ یار عربی سیکھ لو، یا آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے تعلم اللغۃ العربیۃ یا عمر، تعلم اللغۃ العربیۃ یا عمر، عربی زبان کو سیکھ لو۔ اگر عورت کو کہنا ہے تو پھر کہنا ہے تعلمی۔ دیکھیں اس تعلم کے آخر میں یہ والی یا لگا دینی آپ نے تو وہ مؤنث کے لیے بن جائے گا، باقی کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے۔ تعلمی اللغۃ العربیۃ یا زینب۔ اس کے بعد آگے ہے، اب آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ جیسے پہلا جملہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ تقدم بطلب، درخواست لکھیں الی عمید المعہدی، معہد کے پرنسپل کی طرف، یا احمد اے احمد۔ تو تقدم کی بجائے اگر آپ یہ والا فارمولہ اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو کیا آ جائے گا؟ تقدمی۔ کیا آئے گا؟ تقدمی، تقدمی۔
اس کے بعد ہے التحق. التحق یلتحق کا معنی ہوتا ہے داخلہ لینا. التحق آپ داخلہ لے لیں بمعہد اللغۃ العربیہ ہی، عربی زبان معہد اللغہ العربیہ میں، یا خالد اے خالد. تو اگر آپ یہاں پر یہ بدل دیتے ہیں تو پھر یہ والا فعل مؤنث لانا پڑے گا. تو آپ اسی فارمولے کے ساتھ صرف آخر میں یا لگا دیں اور اس سے پہلے زیر لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ التحقی. التحقی. اسی طرح اقرا القرآن یا سعید، قرآن پڑھو اے سعید. اگر آپ نے کہنا ہو کہ اے زینب آپ قرآن پڑھو، اے فاطمہ آپ قرآن پڑھو، تو آپ کہیں گے اقرائی القرآن یا فاطمہ. اقرائی القرآن یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ آپ قرآن کو پڑھو یا قرآن پڑھو. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں اپنی والدہ کو آپ نے کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں اقرائی القرآن یا امی. اور اگر بہن کو کہنا ہے تو اقرائی القرآن یا اختی، اقرائی القرآن یا زینب. اس کے بعد آگے ہے ادخل حجرت الدراستی یا حسن. ادخل داخل ہو جاؤ حجرت الدراسہ میں اے حسن. اے حسن حجرت الدراسہ میں داخل ہو جاؤ. تو ادخل کی بجائے آپ کو اسی فارمولے کے تحت اس کو لانا ہوگا ادخلی. ادخلی آپ داخل ہو جاؤ حجرت الدراسہ پڑھائی والے کمرے میں، یا زینب یا فاطمہ یا خدیجہ یا جو بھی آپ نے اس کے ساتھ بولنا. ادخلی. ادخلی کہ آپ داخل ہو جاؤ حجرت الدراستی کس میں؟ پڑھائی والے کمرے کے اندر. اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے کہ اختصر الکلام یا رشید. اس کے بعد آگے ہے اختصر الکلام یا رشید. اختصر الکلام یا رشید. اختصر کا معنی ہوتا ہے مختصر کریں. اختصر یختصر اختصارا کا معنی ہوتا ہے مختصر کرنا. اختصر الکلام کلام کو مختصر کریں یا رشید اے رشید. اگر کسی عورت کو کہنا ہو تو پھر یہ والا فارمولہ وہی کہ آخر میں یا لگا دیں گے. اختصری الکلام یا امی. اختصری الکلام، ماں کو تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ میں یہاں بدل دیتا ہوں. اختصری الکلام یا زینب. اختصری الکلام یا خدیجہ. ماں سے تو لمبی بات کرنی چاہیے نا، ماں سے تو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ مختصر کلام کریں. اختصری الکلام یا خدیجہ مثلا. تو اس ترتیب کے ساتھ اس کو آپ نے دیکھنا ہے. جہز الطعام یا بکر. جہزی طعام یا بکر. جہز کا مطلب ہے تیار کریں، الطعام کھانے کو، یا بکر اے بکر. اے بکر کھانا تیار کریں. اس کے بعد ہے اگر اس کو آپ مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کی مؤنث کی تبدیلی کر دیں گے. مثلا جہزی بولیں گے. اس کو کیا بولیں گے؟ جہزی، کہ تیار کرو الطعام کھانا، یا امی اے والدہ. جہزی الطعام یا اختی. جہزی الطعام یا فاطمہ. جہزی الطعام یا خدیجہ. جہزی الطعام یا زینب. تو کچھ بھی آپ اس کے ساتھ بول کر جب مؤنث لگانا، اور یہ ہم بہت زیادہ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کھانا بنا دیں یا کھانا تیار کر دیں. اچھا کسی شادی شدہ بندے نے اپنی بیوی کو کہنا ہو تو وہ یوں کہے گا جہزی الطعام یا زوجتی. جہزی الطعام یا زوجتی. جہزی الطعام یا زوجتی، کہ اے میری زوجہ یا بیوی کھانا تیار کر دیں. تو اور نہیں تو کم از کم یہ لفظ تو جو ہے کوشش کر کے اپنے گھر میں استعمال فرمائیں. اس کے بعد آگے ہے خذی الکتاب یا محمد. خذی، خذ کا مطلب ہے پکڑ لیجئے. خذی پکڑ لیں کتاب یا لے لیں کتاب کو اے محمد. تو ہم نے اس کو مؤنث بنانا ہے تو خذی آخر میں یا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا خذی. خذی الکتاب یا زینب. خذی الکتاب یا فاطمہ. خذی الکتاب یا خدیجہ. تو جو بھی آپ نام بولنا چاہتے ہیں، خذی الکتاب یا زوجتی، خذی الکتاب یا امی. تو جس کو بھی آپ نے کہنا ہے اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو بول سکتے ہیں اور بار بار اس کو دہرا سکتے ہیں. بڑے عام طور پر استعمال ہونے والے یہ الفاظ ہیں.
میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی بہتر ہوگا. اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ تدریب الحادی عشر میں ایک اور بڑی اہم تمرین ہے جس میں ہم مختلف ضمیر کے ذریعے سے اگلے فعل کو ہم تبدیل کریں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.